بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب السبت کے بارے میں بتائیے، یہ کون لوگ تھے؟ سبت کہتے ہیں عربی میں ہفتے کے دن کو، یوم السبت ہفتے کا دن۔ اور آج بھی دنیا میں جہاں پر یہودی رہتے ہیں وہاں پر جو امریکہ میں بھی یہودی رہتے ہیں تو وہ بھی سبت کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں سبت ڈے، یوم السبت ہے۔ یہ یہود کا مقدس دن سمجھا جاتا ہے، جیسے ہمارے لیے یوم الجمعہ ہے، جمعے کا دن ہے، ایسے ہی یہود کے لیے یوم السبت ہے، یعنی ہفتے کا دن۔ اللہ رب العزت نے، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الجمعہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہود کو بھی جمعے کا دن دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا اور ہفتے کے دن کو پسند کیا، اس لیے اللہ نے ان پر ہفتے کے دن کو مقرر کر دیا، اور ہفتے کا دن ان کی عبادت کا دن ہوتا تھا، جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن عبادت کا دن ہے۔ اصحاب السبت کون تھے، اس کا مکمل ذکر جو ہے وہ سورہ اعراف میں ہے، اور سورہ بقرہ میں ان الفاظ کے ساتھ ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ، یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا ہے جنہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں نافرمانی کی تھی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو پھر ان سے کہا گیا، ہم نے ان سے کہا تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اللہ نے ان کو نشانی بنایا عبرت کی کہ لوگ یہ سوچیں، یہ دیکھیں کہ ہفتے کے دن نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہود کی ایک قوم کو بندر بنا دیا گیا۔ اور دیگر الفاظ جو سورہ نساء میں بھی ہیں، القردۃ والخنازیر، کہ اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ سورہ اعراف میں اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ ایک بستی تھی جو سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور ان کا گزر بسر جو ہے وہ سمندر میں سے مچھلیاں پکڑ کر ہوتا تھا، یہی ان کا کاروبار تھا، یہی ان کا سب کچھ تھا، ان کا گزر بسر ذریعہ معاش مچھلیوں سے وابستہ تھا۔ تو یہ سارا ہفتہ مچھلیاں پکڑتے، ان کو مچھلیاں ملتی یا ان کو فروخت کرتے اور ان کے معاملات چلتے۔ اللہ نے ہفتے کے دن ان پر مچھلی پکڑنے کی پابندی لگا دی، کیونکہ ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا، اور جیسا کہ ہمارے لیے بھی فرض ہے سورہ جمعہ میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ جب جمعے کے دن صلاۃ الجمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف جلدی کرو اور خرید و فروخت کو ترک کر دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہمارے لیے کچھ وقت مقرر تک یہ پابندی ہے کاروبار کی، تجارت کی، کیونکہ پھر بعد میں اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز کا وقت ختم ہو جائے تو پھر تم زمین میں پھیل سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر سکتے ہو، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ لیکن ان اصحاب السبت کے لیے پورے ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلی پکڑنا، اس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اور آزمائش کے طور پر، کیونکہ مچھلیاں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ جب یہ ہفتے کا دن نہ ہوتا تو یہ جال ڈال کر بیٹھے رہتے، مچھلیاں بہت کم آتی، اور جب ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں سمندر کے اوپر تک آ جاتی، شرع، یعنی کہ ایسے ہو رہا ہوتا جیسے مچھلیاں، گویا کہ محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ جیسے مچھلیاں سمندر سے باہر ابل ابل کر آ رہی ہیں، امٹ امٹ کر آ رہی ہیں۔ تو کذالک نبلوہم، اس طرح ہم نے ان کو آزمایا، کیونکہ یہ فاسق لوگ تھے۔ اب یہ کیا کرتے کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے حکم پر بظاہر لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے اور لوگوں میں اپنی عزت خراب نہ کروانے کے لیے کیا کرتے کہ ہفتے کے دن باقاعدہ خود سمندر پر نہ جاتے مچھلیاں پکڑنے، یہ جمعے کو جو ہے وہ گڑھا کھود دیتے سمندر کے پاس،
اور گھڑا اتنا بڑا کھودتے کہ پانی کے اوپر جیسے ہی مچھلیاں آئیں تو وہ پانی مچھلیوں سمیت فوراً گھڑے کے اندر چلا جائے اور مچھلیاں ساری اس کے اندر آ جائیں. تو ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلیاں گھڑے میں آ جاتی، پھر اتوار کے دن یہ جاتے اور مچھلیاں نکال لیتے اور تعویل کرتے کہ ہم نے مچھلیاں نہیں پکڑی. یہی وہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کا مذاق اڑانا، اللہ کے احکامات کے ساتھ استہزاء کرنا کہ اللہ نے جو کہا ہے، سمجھتے ہیں کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑی جائے، لیکن انہوں نے اس کی تعویل کر کے یہ کیا کہ ہفتے کے دن خود نہ جاتے لیکن انتظام بہرحال کر لیتے کہ ہفتے کی مچھلیاں ضائع نہ ہو جائیں. یہ وہ بات تھی. ایک قوم ان میں سے تھی، وہ ان کو سمجھاتی تھی کہ تم ایسا نہ کرو، اللہ نے تمہیں منع کیا ہے مچھلی پکڑنے سے، ہفتے کے دن تم یہ کام نہ کرو. اور ایک قوم ایسی تھی جو کہتی تھی کہ ان لوگوں کو تم کیوں سمجھاتے ہو، یہ نہیں ماننے والے، اللہ ان کو ویسے ہی ہلاک کرنے والا ہے، ان کو سمجھانا بے مقصد ہے، ان کو نہ سمجھاؤ. تو جب اللہ کا عذاب آیا، جب بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، تو ان میں 3 قومیں تھیں. ایک قوم وہ تھی جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تعویل کر کے گھڑا کھود کر مچھلیاں پکڑ لیتے اتوار کو جا کر، ان کو بھی اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا. دوسرے وہ تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ تم ان کو نہ سمجھاؤ، سمجھانے والوں کو کہتے تھے کہ ان کو نہ سمجھاؤ، ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ نے ان کو بھی بندر اور خنزیر بنا دیا کیونکہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کر دیا اور برے کام کو دیکھ کر خاموش رہے. یہ بھی بندر اور خنزیر بن گئے. تیسری قوم جو تھی جو ان کو منع کرتی تھی اور باوجود اس کے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کو نہ سمجھاؤ، پھر بھی وہ سمجھاتے رہتے کہ تم ایسا نہ کرو، اللہ کے حکم کا مذاق نہ اڑاؤ. تو اللہ نے صرف اس قوم کو بچا لیا بندر اور خنزیر بننے سے، باقی سب کو، اس پوری بستی کو بندر اور خنزیر بنا دیا. یہ بات اہل کتاب نے چھپا کر رکھی کیونکہ ان کے لیے ایک بہت بڑا بے عزتی کا مقام تھا، لیکن اللہ رب العزت کی شان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تورات پڑھی تھی نہ انجیل. یہود کی چھپی ہوئی باتوں کو جو انہوں نے اپنے عام لوگوں سے چھپا کر رکھی تھیں اور باہر کے لوگوں کو بالکل نہ بتاتے تھے اپنی بے عزتی کے اور ذلت کے ڈر سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی اس بستی کا ذکر کھول کر دیا. یہود کے لیے سمجھ لیں کہ منہ چھپانے کو جگہ نہ رہی، اور اللہ رب العزت نے اس بات کا ثبوت دیا کہ میرا رسول اپنی مرضی سے نہیں کہتا، میں رب ہوں، میں جانتا ہوں تم نے کیا باتیں چھپا رکھی ہیں، تمہیں سبت والے ہفتے والوں کا واقعہ چھپا کر رکھا، لیکن میرا رسول تمہارے سامنے پیش کرتا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سچا ہے، میرا کلام سچا ہے، اور میں رب ہوں جس نے اس کلام کو نازل کیا ہے. کتاب بھی سچی، رسول بھی سچا، اور اے یہود تم سب جھوٹے ہو. ہمیں اس واقعے سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ نیکی کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا، اس کام کو جاری رکھیں، ورنہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پھر وہ کسی کی تمیز نہیں کرتا. اگر ہم نے اپنے سامنے ہونے والے برے کاموں کو دیکھا اور نہ روکا تو اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے بھی مصیبت بن جائے. اللہ کا احسان ہے اس امت پر، ایک قسم کی آسانی ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث کی روح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے، یعنی روکے. ومن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے. فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے ضرور. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، کیونکہ دل میں بھی برائی کو برا نہ جاننے سے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان دل میں باقی نہیں رہتا. اور جنت میں جانے کے لیے کم از کم اتنا ایمان لازمی ہونا چاہیے. لہذا ہمارے لیے یہ سہولت ہے اللہ کی طرف سے، آسانی ہے، اس کی رحمت ہے، رحمت للعالمین کا ہم پر یہ احسان ہے اللہ کی طرف سے کہ کبھی ہم مغلوب ہو جاتے ہیں تو ہم برے کام کو نہیں روک سکتے تو زبان سے کہہ کر اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور اگر اتنے مغلوب ہو جائیں کہ یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم دل میں برا ضرور جانیں. جو لوگ دل میں بھی برائی کو برا نہیں جانتے بلکہ برائی کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا. یہ ڈرنے کا مقام ہے، خصوصاً ہم لوگوں کے لیے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah